رائزنگ پاکستان میں آپ کی ملاقات کروائیں گے دو ایسی خواتین سے ہم نے ڈھونڈ نکالی ہیں, دو ایسی خواتین جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ بہت ساری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, اگر ہم مردوں کی بھی بات کریں ان کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہے. جتنا اچھا کام کری ہیں, محنت کری ہیں اور کس طرح سے اسٹرگل کر کے آگے بڑھی ہیں اور اپنا گھر چلا رہی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں سپر ہیروز. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سمرین اور رضوانہ سے. السلام علیکم سمرین اور رضوانہ, ویلکم رائزنگ پاکستان میں, خوش آمدید. اور آپ کو ہم بتائیں جی, سمرین اور رضوانہ, اب آپ سوچ رہے ہوں گے سمرین نے بتایا تو یہ کیا کرتی ہیں ایسا کمال. بھائی سمرین اور رضوانہ راولپنڈی شہر میں موٹر بائک کے اوپر کوریئر سروس میں کام کرتی ہیں ایک, اور اس میں جناب لوگوں کے پارسلز ان کے گھروں تک پہنچاتی ہیں, اور بائک پہ ڈن ڈن ڈن, ہے نا, بڑا سٹائل ہے. تو رضوانہ آپ سے کہانی شروع کرتے ہیں. آپ کی بھی اب تھوڑی سی مختصر اپنی کہانی سنائیں, پھر سمرین بھی اپنی کہانی سنائیں کہ کیسے اس فیلڈ کی طرف آ گئیں, اس پروفیشن کی طرف آ گئیں, اور کیا چیلنجز تھے. تو تھوڑا سا اپنی کہانی ہمیں سنائیے رضوانہ. سر جی, چیلنج تو ابھی بھی بہت ٹف ہے. جب بچوں کے سپنے آ جاتے ہیں نا تو چیلنج ایک ماں کے لیے بہت ٹف ہو جاتا ہے. میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ان پڑھ ہیں, بہت اچھے ہیں, سیدھے سادے سے ہیں, اور جب کماتے تھے کھلایا پلایا. اب وہ بیمار ہیں تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا سہارا بن جاؤں, ایک دوست کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے. تو میں نے بھی جب پنڈی شہر میں آئی تو بہت انجان شہر تھا, مجھے نہیں پتا تھا. آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں سرگودا سے. سرگودا سے, اچھا. جی ہاں. تو شادی ہو کے پنڈی آئی؟ پنڈی آئی. اچھا, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا, سسرال بھی ماشاءاللہ بہت اچھا, لوگ بھی بہت اچھے تھے, بہت اچھی سپورٹ کیا مجھے ملی. پھر ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری یہ ٹانگ ٹوٹ کی. میرے میاں بائک چلا رہے تھے, ہم عید کے ہی کھانا کھانے جا رہے تھے, تو بس وہیں سے ہمارے حالات خراب ہو گئے. تو پھر میں نے سٹینڈ لیا, میں سلائی کرتی ہوں, اپنا گھر چلاتی ہوں. تو میں نے اپنا گھر چلایا الحمدللہ, لیکن اس میں بھی گزر اوقات نہیں ہوتا تھا, بچوں کی اسٹڈی پوری نہیں ہوتی تھی. تو پھر میں نے بائک سیکھی, پھر مجھے سمرین ملی. انہوں نے کہا ہے باجی جاب دیکھتے ہیں بھئی, اگر اچھی لگی تو چلیں گے. پھر وہیں سے ہم نے جاب سٹارٹ کی. جاب بہت 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 اچھی. ہمارا ایریا, یہ جو آفس کے لوگ ہیں یہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, کوپریٹڈ ہیں. اچھا, بائک کیسے سیکھنے کا بیٹے نے سکھائی. بیٹے نے سکھائی؟ یہ میرے بیٹے کا شوق تھا کہ میری ماں سیکھے, کیونکہ میرا بچپن سے شوق ہے گاڑی کا سیکھنا, کہ میں گاڑی چلاؤں. میرا بیٹا کہتا مما گاڑی پتہ نہیں اللہ میاں کب دیں گے, آپ اپنا شوق رکھیں, میں کیپٹن بنوں گا, آپ کو چھوٹی گاڑی لے کے دوں گا تو آپ چلانا, فی الحال آپ بائک چلائیں. اچھا, دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ روڈ پہ بائک چلاتے ہوئے ملاقات ہو گئی تھی. ان کو میں نے دیکھا بائک چلاتے ہوئے, تو میں نے ان کو روک لیا اشارہ کر کے. تو میں نے ان سے پھر ساری بات کی کہ اگر آپ جاب کرنا چاہیں تو مجھے کہتی ہیں ابھی اور اسی ٹائم آپ مجھے ساتھ لے جائیں. اچھا, ارے واہ, کیا بات ہے. یہ وہ والی چیز ہے نا کہ خواتین کس طرح سے خواتین کو سپورٹ کریں. آپ نے صرف روڈ پہ دیکھا اور آپ نے ان کو انکریج کیا. ساتھ میں سمرین, آپ کی سٹوری کیا ہے, کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ میں نے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی, تو بس اکیلی رینٹ پہ رہتی تھی, تو گھروں میں کام کرتی تھی, تو مینیج نہیں کر پا رہی تھی. اتنا تھا کہ بہت مشکل ہو رہی تھی گھروں میں کام کر کے. تو پھر میں نے سوچا جو جاب ہیں وہ تو کافی تلاش کی میں نے ہاسپٹل میں اور کسی جگہ پہ, لیکن وہاں کے سٹاف اچھا نہیں ہے یا اس طریقے سے, پھر مجھے پاسبل نہیں لگا کہ میں یہاں پہ کام کروں. تو پھر میں, ہسبینڈ 4 سال ہو گئے فوت ہو گئے ان کو, پھر میں 3 سال گھروں میں کام ہی کرتی رہی. یہ تو ایسے ہی میں بچی کو سکول سے لے کے آ رہی تھی. مجھے اسی طرح لیڈیز ایک روڈ پہ ملی, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ بائک چلاتی ہیں. ایسے ہی ہمارے ہی ایریے میں ایک کوریئر ہے, تو اگر آپ وہاں پہ جاب کرنا چاہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے لے جائیں, میں وہاں پہ دیکھ لیتی ہوں, بات کر لیتی ہوں, اگر مجھے اچھا لگا تو میں جاب کروں گی. یہ وہاں پہ مجھے لے کے گئے. انہوں نے مجھ سے ساری بات کی کہ اگر آپ سمرین یہاں پہ جاب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی, تو آگے. اچھا, آپ کی ایک بیٹی ہے؟ جی, میری بیٹی ہے. اس کی کیا عمر ہے؟ 10 سال کی ہے. 10 سال کی ہے. جی. تو آپ کو بائک, مطلب اب جاب تو آپ نے بعد میں شروع کی, لیکن آپ کہہ رہی ہیں آپ اس کو اسکول سے لے کے آ رہی تھی بائک پہ, تو بائک کیسے چلانا شوق تھا, شوق بھی تھا, اور بچی کو بھی سکول سے لانا چھوڑنا, اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی کہ اکیلی نہ آئے. اور میں کام پہ, گھروں میں جب کام کرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ بچی کو خود وہاں سے لے کے آؤں اور پک کروں اور چھوڑوں, سارا کچھ خود کروں, کہ یہ خود اکیلی نہ آئے. میں نے اس لیے بائک تھا تو میں نے بائک لیا,
اور اس کے بعد میں بچی کو خود چھوڑتی تھی, خود لے کے آتی تھی. اچھا, گھروں میں کام کرتی تھی, آپ کہہ رہی ہیں کہ گزارا مشکل ہوتا تھا, تو اب یہ جاب کر رہی ہیں تو اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کافی بہتر ہو گئے. اچھا جی کافی بہتر ہو گئے. بیٹی پڑھ رہی ہے؟ جی پڑھ رہی ہیں, 6 کلاس میں. 6 کلاس جی میں 6 کلاس. پڑھائی میں اچھی ہے یا شرارتی؟ پڑھائی کا شوق ہے اسے؟ شوق تو بہت ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا بچہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اس طریقے سے, وہ چیز اس میں نہیں ہے. اچھا, نہیں وہ شرارتیں نہیں کرتی؟ نہیں وہ نہیں کرتی. اوہو, ابھی میرے ساتھ ہی میں جا رہی تھی واکنڈ امی کے گھر میں, تو میرے ساتھ ہی بائک پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میرے سے زیادہ اس کو کافی حد تک چوٹیں لگی تھی, فیس پہ, شولڈر پہ, تو اس طریقے سے. لیکن مجھے تنگ نہیں کرتی. لیکن کہتی ہے شرارتیں نہیں کرتی. کتنی ساری مائیں ان پہ ابھی رشک ہے نا. ایگزیکٹلی. تو رضوانہ آپ کا بھی جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کا کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی چوٹ لگی سیکھتے ہوئے؟ جی میرا یہ 15 دن پہلے ہوا ہے. مجھے میاں بیوی جا رہے تھے بائک پہ, تو میں اپنے روٹ پہ جمعے کو جا رہی تھی. وہ میرے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں, ٹچ ہو کر ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے میرے بائک پہ یوں ہاتھ مار دیا. میں 65 کی سپیڈ پہ تھی. اچھا جی, اور بہت بری طرح میں گری, بہت بری. ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں آپ لوگ پراپر؟ پورے یونیفارم میں ہم ہوتے ہیں. پورے یونیفارم میں ہوتے ہیں, ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں؟ ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں, گلوز پہنے ہوتے ہیں, جوگرز ہمارے ہوتے ہیں. امی سلیے میں نہیں ہوتی. ہاں وہ مجھے جوگرز, سمرین کے جوگرز, مجھے لگ رہا ہے کہ آج سمرین اپنے وہ والے جوگرز پہن کی ہے نا, تاکہ تھوڑا سا کٹ کا بھی اندازہ ہوا ہمیں. اچھا, تو یہ ویسے نا بائک اگر چلائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں کوئی ٹھک ٹھک نہ لگی رہے نا, تو یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ سے کوئی گھبرانا تو نہیں چاہیے میرا خیال؟ نہیں سر, ڈر لگتا ہے؟ ہم ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور کو سامنا کرنا چاہیے ہر مشکل کا. اگر وہ گرے گا نہیں تو اٹھے گا نہیں. تو پہلی گر دفعہ کے جب اٹھنا ایکسیڈنٹ, چاہیے. عموماً کہتے ہیں نا پہلی دفعہ چلاتے ہیں جب آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. یہ اسٹرانگ ہو اوپوزٹ جاتے چیز ہے ہیں. ویسے. بالکل. اچھا, مجھے ہر چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا بہت شوق ہے, مشکل چیلنج. یہ مجھ میں بچپن کا ایک جنون ہے. اچھا, میں مشکل, مجھے جنون تھا کہ میں ایک اچھی لائر بنوں, لیکن بس حالات ایسے تھے. اچھا, جب سٹارٹ کیا, شروع میں سیکھنا شروع کیا, روڈ پہ نکلنا شروع کیا, کیونکہ عموماً بہت زیادہ آپ کو فیمیل بائکرز نظر نہیں آ رہی ہوتی روڈز پہ, بہت کم نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب تو میں شکر ہے کہ کافی رجحان نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھ کے, اور ایک کو دیکھ کے دوسری, مطلب آپ روڈ پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بیک لیش آتا تھا, کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہیں کہ کچھ خود سے فیل ہو رہا ہو سب سے پہلے تو, کہ کچھ آکورڈ نہ لگ رہا ہو, کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بائک چلا رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہوتی تھی, کوئی نیگیٹو کامنٹ؟ میں اس کا آپ کو بہت اچھا آنسر دوں گی. آپ سوچ نہیں سکتی جتنی سپورٹ ہمیں مردوں نے کی ہے. ارے واہ, آپ سوچ نہیں سکتی. مجھے اتنی لڑکوں نے سپورٹ کی ہے. جب میں بائک کہیں میری رک جاتی تھی, جب میں نہیں تھی, میرے ٹانگوں میں اتنا زور نہیں ہوتا تھا کہ میں کک لگاؤں, لڑکے کھڑے ہو کر, ایک تو ہوتا ہے نا چھیڑ خانی, نو 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 نو, وہ کہتے تھے پہلے تو آپ کو 2 ہاتھوں سے سلام کہ آپ نے اس کے لیے قدم بڑھایا. واہ, ہمیں جتنی لڑکوں نے سپورٹ کیا, مردوں نے سپورٹ کیا, ٹریفک پولیس والوں نے بہت سپورٹ کیا. تو بھئی یہ راولپنڈی کے بوائز کے لیے بڑی شاباش ہے نا. یونیورسٹی کی لڑکیوں نے کھڑے ہو کر میرا انٹرویو لیا, لڑکوں نے کھڑے ہو کر کہ ہم آپ کو سلام کرتی ہیں جس طرح آپ ڈیلیوری کرتی ہیں. بارش کتنی طوفانی تھی, ہم لوگوں نے اپنا کام کیا. کیا بات ہے. اچھا, اب سمرین مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ کا اپنی بیٹی کے حوالے سے کیا ڈریم ہے, کیا چاہتی ہو کہ وہ بہت زیادہ پڑھے, کیا کرے, یا بس جوان ہو تو جلدی سے اس کی تم چاہتی ہو میں شادی کر دوں, کیا تمہارا کیا پلان ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھے, اور میں اس کو کچھ بنانا چاہتی ہوں. میرا خواب ہے, وہ تو کہتی ہے کہ میں مما آرمی میں جاؤں گی, مجھے شوق ہے. اور میں کہتی ہوں کہ فی الحال تو پڑھائی پہ فوکس کرو, تو پڑھائی ہے تو پھر آگے بھی بہت چھوٹی ہے, لیکن میرا شوق ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, اور میں بچی کو جتنا ہو سکے کہ میں اس کے لیے ایک ساتھ پڑھائی, ایک طرف پڑھائی بھی ہے اور دوسرا میرے سے جہاں تک ہو سکے میں اس کے لیے کروں. لیکن سمرین یہ بھی دیکھو کہ اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنا ایک سیٹ کیا ہوا ہے گول کہ اس نے یہ بننا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اسپیشلی اتنی چھوٹی عمر میں. ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے, بالکل. سوچتی ہے کہ اکثر ٹی وی چینل پہ شو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور کوئی ایسے ڈرامہ لگا ہو کوئی, تو آرمی والی کوئی لڑکی تو کہتی ہے کہ میں نے آرمی میں جانا ہے مما, تو پڑھائی یونیفارم اٹریکٹ کرتی ہے نا. اچھا رضوانہ, اب آپ یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹلی, اس وقت وہ ہمارے کیمراز لگے ہوئے ہیں, آپ ڈائریکٹلی پاکستان کی لڑکیوں سے اور بچیوں سے بات کریں موٹر بائک چلانے کے اعتبار سے. آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی؟ آپ ہیں اور پاکستان کی لڑکیاں ہیں, ہم آؤٹ ہو رہے ہیں. میں سر یہی کہوں گی کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے.
میں یونیورسٹی کی لڑکیوں کو کہتی ہوں آپ کیوں اپنی ویٹ کرتی ہو ٹیکسی کا, کیوں کیب کا ویٹ کرتی ہو؟ آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, زیادہ میچور ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے آپ آج کی نسل ہو. اگر ہم کل کی نسل چلا سکتے ہیں تو آج کی نسل آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ آپ کو خود مختار ہونا چاہیے, سیلف ریسپیکٹ آپ میں ہونی چاہیے. آپ مت ویٹ کریں, اپنے بھائی کا بھی ویٹ مت کریں, اپنے باپ کا بھی ویٹ مت کریں. آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ موٹر بائک ہو, چار پہیے ہو, ہوائی جہاز ہو, کچھ بھی ایون ہو, آپ کو اپنے جذبے جنون کے ساتھ خود کے بل بوتے پہ اس کو چلانا چاہیے. کوئی تھوڑا بہت مکینکی بھی سیکھی ہے, کوئی چھوٹا موٹا خراب ہو جائے؟ نہیں, ابھی نہیں. اچھا, ابھی نہیں. ابھی نہیں. ابھی ہم بائک کو سمجھ لیتی ہیں, جب ہم چلا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری شہزادی کہاں پہ خراب ہے. میری بائک کا نام شہزادی ہے. اچھا. ہاں, مجھے وہ بہت پیاری ہے کیونکہ یہ میرا بہت یوں سمجھے لائف کا ایک بہت اہم پارٹ ہے. تو میرا ایکسیڈنٹ روڈ پہ ہوا پڑا تھا, تو یونیورسٹی کے لڑکے کہہ رہے ہیں میڈم آپ خود کو دیکھیں. میں نے کہا میں خود کو کیا دیکھوں, پہلے میں شہزادی کو دیکھوں, اس کو تو کہیں چوٹ نہیں آئی. کہہ رہے ہیں وہ بن جائے گی, آپ خود کو دیکھیں کہیں آپ فریکچر تو نہیں. ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں پہ کوریئر کے اسٹاف کے ہمارے بندے پہنچے, میں تو خیر اسلام آباد پہنچی چکی, مجھے نہیں پتا چلا. تو مجھے کہنے لگے سر کہ جب رضوانہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ خود کو جو چوٹ لگی ہے کہ خود کو وہ نہیں کر رہی, یہ کہہ رہی ہے دیکھیں بائک تو نہیں وہ ہو گیا, بائک تو نہیں ٹوٹ گیا, یہ وہ. میں نے کہا بائک ساتھی ہے نا جی, ایک طرح سے دوست ہے آپ کا, وہ ہے بچوں کی طرح. میں تو جب ڈرائیو کرتی ہوں شہزادی گپ شپ لگا کے ڈرائیو کرتے ہیں, بہت انجوائے کر کے میں ڈرائیو کرتی ہوں. بالکل, پولیس والے سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے جب میں جا رہی ہوتی ہوں. ٹریفک پولیس والے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اور جو آس پاس سے فیملی گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمیں یوں ویلڈن کر کے جا رہی ہوتی ہے, تو اور ہمیں کیا چاہیے. ایگزیکٹلی. ابھی تک سمرین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیاں اکثر بہت سارے ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو ہمارے پاکستان میں کسی بھی اس کام کو اچھا نہیں سمجھا, جیسے بھیک مانگنا. اس طریقے سے یہ کام نہ کریں, آگے بڑھیں. بہت ہیں کہ کہتے ہیں کہ لڑکی عورت کمزور ہے یا اس طریقے سے, نہیں ہے, عورت کو آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال میں آج کا سیگمنٹ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات نہیں کہیں گے, اگر ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہے بھی تو آپ دونوں کو دیکھ کے آپ مثال ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ابھی, کہ عورت کمزور نہیں ہے, نہ ہی ایموشنلی نہ ہی فزیکلی. صرف کیا ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ کانفیڈنس, دیٹس اٹ. اور آپ نے بھی جس طرح سے بات کی کہ پہلے تو آپ سے بائک جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, آپ کے لیے مشکل تھی, لیکن آہستہ آہستہ آپ نے جب اس کو کیا تو آپ نے کر دکھایا, اور ابھی آپ دیکھیں انڈیپینڈنٹ, اور اب تو آپ کہتی ہیں کہ لگ جائے بے شک جو مرضی ہو جائے. میں نہیں گھبراتی. ہاں, نہیں گھبراتی, لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے ہیلمٹ ہاں مسٹ ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی جگہ پہ جا رہی ہیں آپ کا ہیلمٹ ہونا چاہیے. بالکل, ہیلمٹ بہت 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 مسٹ ہے, خواہ وہ لیڈیز ہے یا جینٹس ہیں, بوڑھے ہیں یا جوان ہیں, ہیلمٹ بہت 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 مسٹ ہے. بالکل. کچھ دن پہلے میرے پاس ہیلمٹ نہیں تھا, تو میں جا رہی تھی, مجھے ٹریفک پولیس والوں نے روک لیا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لیڈیز ہیں, جب انہوں نے میری آواز سنی, میں نے کہا سوری سر. تو جب انہوں نے میری آواز سنی تو مجھے کہنے لگے آپ کو چھوڑ دیں یا آپ کا بائک کا چلان کریں. میں نے کہا آج تو چھوڑ دیں, کل سے انشاءاللہ میرے پاس ہیلمٹ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس والے یا ٹریفک پولیس والے دیکھ وہ بھی ہے نا, نہیں لیکن مجھے ایسے گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ میں نہیں وہ کر سکتی کہ ایسے اس دن پہنا ہوا تھا تو ایسے لگے کہ جیسے اڑنے لگا ہے. نہیں بھائی دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو, جتنے بھی بائکرز ہیں, چاہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, ان کو حفظ و امان میں رکھے, خیریت سے رکھے. لیکن ہیلمٹ جو ہے نا, رضوانہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے بغیر تو بالکل گلی کے نکڑ تک بھی نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ کچھ نہیں معلوم کہ کس وقت خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور آپ کو زندگی بھر کا پھر پچھتاوا رہے, ہے نا. تو ہیلمٹ جو ہے نا وہ مسٹ ہے. اچھا جی, آخر میں رضوانہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا, آپ کتنی ایج ہے اس کی, آپ کے بیٹے کی؟ 9 سال کا ہے, جس نے آپ کو انکریج کیا کہ ماما آپ بائک چلائیں. وہ اب آپ کو جب بائک چلاتے دیکھتا ہے تو اس کی کیا خوشی ہوتی ہے, وہ کیا کہتا ہے, اس کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ سر آپ سوچ نہیں سکتے, ہم ماں بیٹا کم اور دوست زیادہ ہیں. بالکل, میرے بچے کا مجھ سے اور میرا اس سے بہت لگاؤ ہے. وہ تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے بات کرتا ہے, جو بھی اسے کہنا ہو. وہ مجھے ابھی سے کہتا ہے ماں میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کس طرح ہمارے لیے قربانی دے رہی ہیں, تو انشاءاللہ میں کیپٹن بن جاؤں. اس کا شوق ہے. اچھا, اس کا شوق ہے آرمی میں جانا چاہتا ہے. بالکل, اس کا شوق ہے کیپٹن بننے کا. میری بیٹی کہتی ہے میں نے بھی آرمی میں جانا ہے. تو یہ جو ہم محنت کر رہی ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں تاکہ کل وہ اپنے ملک کو سنبھال سکے. ایگزیکٹلی. آپ کی اپنی تعلیم کتنی؟ میری ایف اے ہے. ایف اے کی بھی. سمرین آپ کی؟ سیکنڈ ایئر.
सेकंड ईयर, आप भी FA तक आप दोनों ने तालीम हासिल की। अच्छा, अब जैसे सबीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप सिर्फ खवातीन के लिए रोल मॉडल नहीं है, इवन मर्दों के लिए रोल मॉडल है। मैंने देखा मर्द भी कई दफा 10 चीजों में सोचते हैं, अच्छा नहीं पता नहीं मैं ये कर सकूंगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, है ना, बहुत सी चीजों में। तो आप दोनों ने साबित किया है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसको साइड पे रखो, है ना। सही बात। अपना विजन क्लियर होना चाहिए। सर जी, मैं अपने बेटे को एक बात समझाती हूँ, कोई सोने के चम्मच से खा रहा ना मेरा बेटा, खाने दो, आप मत देखो कि मैं भी सोने का चम्मच लूं। आप खुद को देखो, आप क्या हो, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है, आपकी चादर कितनी है। मेरा बेटा, दूसरों को देखकर अगर आप जिंदगी गुजारोगे ना, हमेशा पीछे रह जाओगे। वाह, ये मैं आपको आज से बता रही हूँ। जिंदगी मौत मेरे साथ साथ है, कब कहाँ मैं आप लोगों को छोड़ दूँ, लेकिन आपको अपने बलबूते पे कमाना है, सही रास्ता अपना कर कमाना है। आपकी ये छोटी बहन है, ये अब बहन है मेरे होते हुए, बाद में ये आपकी बेटी है। एक बाप बनकर आपको इसे देखना है। ये मैं जब अकेली बैठी होती हूँ, मैं अपने बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट समझाती हूँ। कभी भी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना, और मतलब बगैर दुनिया आपको नहीं देगी मेरा बेटा। उस रब की जात से मांगो, कहीं ना कहीं से आपको देगा। आप देखो अपनी माँ को, मैंने फाके काटे हैं, मैंने आज तक अपने ससुरालियों से नहीं मांगा, अपने मेके वालों से नहीं मांगा, लोगों से नहीं मांगा। मैं क्यों हाथ फैलाऊं, अपने रब के आगे क्यों ना फैलाऊं। आज देखें, ये जो मेरी इज्जत है, मेरा शकरयाल में एक मकाम है, मेरी एक इज्जत है, मैंने कहाँ से कमाई बेटा, अपनी मेहनत से कमाई। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है। इज्जत वो चीज है जो कभी 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 भी खत्म नहीं होगी। नहीं, हमें भी बड़ी खुशी हुई कि भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे शो का मर्तबा आज बड़ा है, हमारे शो की इज्जत आज बड़ी है कि समरीन आप और रिजवाना आप आई और हमारे साथ बैठी और अपनी कहानी आपने शेयर की। बहुत दुआएं आप दोनों के लिए, और ये सलाम है, सलूट है हम सब की तरफ से, PTV की तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान के हमारे पूरे क्रू और टीम की तरफ से। इस वक्त कंट्रोल रूम में सब खामोश आपकी बातें सुन रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। सो वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। इसी तरह जबरदस्त तरीके से बाकी बच्चियों को और खवातीन को भी इंस्पायर करती रहे आप। सर जी, मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी। जरूर जरूर। मैं ये चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना तालीम बहुत मस्ट है मस्ट। आज के दौर में तालीम बहुत मस्ट है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी जो खवातीन कहती हैं हम अनपढ़, हम कुछ नहीं कर सकती, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो पढ़ी लिखी से ज़्यादा आगे हैं। मैं कहती हूँ अगर हम अनपढ़ हैं, मैं नहीं कहती मैं पढ़ी लिखी हूँ, FA तालीम कुछ भी नहीं है, हम कल की पढ़ी हुई हैं। आज की माशाल्लाह तालीम देख के कंप्यूटर का दौर है, साइंस का दौर है। हमें क्या पता कंप्यूटर क्या है, हम नहीं सीखी। हमें क्या पता साइंस क्या है, हम नहीं पढ़ी हुई। लेकिन देखें हम खड़ी हैं, हम इस दुनिया का सामना कर रही हैं। बेशक, क्यों नहीं कर रही। और अपने हुनर की बेस पे आप खड़े हुए। एक हुनर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। हाँ। थोड़ी मुश्किलें नहीं आती, बहुत मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं, आंधी आती है, कांटे आते हैं, फूल नहीं होते। कोई एक फूल आपको मिलेगा, करें सामना, आगे बढ़े, पीछे मुड़ के वक्त को मत देखें। जो लेडीज पीछे देखती हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ती। जो ये सोचती हैं हमने पीछे मुड़ के, वो कहते हैं ना फौजों को कि जी आप लोगों ने कश्तियां जला कर आगे बढ़ना है। जब आप कश्तियां जला लेंगे तो आपकी जीत पक्की है। मैं इस बात को मानती हूँ। जब औरत अपना अतीत भुला देगी, अपना माजी पीछे वाला बिल्कुल पीछे छोड़ देगी, मुस्तकबिल और हाल को देखेगी, वो कभी नाकाम नहीं होगी। वाह, कभी नाकाम नहीं होगी। उसे मर्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कहती हूँ। और दूसरा मैं ये कहूँगी, ये जो गाड़ियों वाले होते हैं, हम भी इंसान हैं। थोड़ा सा मैं इनको पैगाम दूंगी कि खुदाया हम भी इंसान हैं, हम दो पहियों वाले भी जान रखते हैं। जब भी आप देखें तो अपनी लाइन पे चलें, कभी भी आगे से कट कर कर पीछे वाले को धक्का देकर आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ड्राइविंग करें, सड़क पे चलें, रोड पे, लेकिन एक डिसिप्लिन से चलें। अगर आप रूल नहीं अपनाएंगे तो कोई भी नहीं अपनाएगा। मंजिल पे पहुंचना है, थोड़ा देर से पहुंचे, खुद का भी ख्याल रखें, साथ वाले का भी ख्याल रखें। मेरा तो दिल कर रहा है हम हर हफ्ते रिजवाना को बुलाया करें है ना, और बातें जबरदस्त है ना। इतनी मोटिवेशन माशाल्लाह इनसे मिली है और बहुत खुशी हुई। समरीन, आपसे भी मिलके, आपकी बेटी के लिए, राबिया के लिए बहुत सी दुआएं हैं, आपके बच्चों के लिए, थैंक यू सर, आपके हस्बैंड की सेहत के लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। आमीन। और वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। आज तो शो में बस दिल कर रहा है इन दोनों से ही बातें करते चले जाएं, लेकिन अभी कुछ ही देर में आपकी एक जनाब, ये भी हमारी हीरोज हैं, जैसे सबीन ने कहा, ये भी हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन एक और सुपरस्टार से भी आपको अपने मिलवाना है। उस्मान मुख्तार आ रहे हैं, जो कि फिल्म, टेलीविजन,
कमर्शियल्स, कहाँ कहाँ आप उनको नहीं देखते। और आजकल तो वो जनाब बहुत ही, है ना, रेटिंग बहुत ऊपर जा रही है, उस्मान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान से, पीटीवी से उनकी मोहब्बत है, वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रहिए हमारे साथ।